السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یزید پلید نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن اس کی گناہوں کی فہرست میں صرف امام حسین کا قتل نہیں ہے، صرف ان کی شہادت نہیں ہے، خانوادہ رسول کے ساتھ برا سلوک نہیں ہے، اور بھی بڑے ایسے کام ہیں جو کہ اس کو یزید سے یزید پلید بناتے ہیں۔ اب ناظرین، آپ کو بتاتا ہوں کہ یزید پلید کی موت کیسے ہوئی، اس نے اور کون کون سے ایسے کام کیے جس کو سن کر آپ مزید نفرت کرنے لگیں گے اس شخص سے۔ ناظرین، اس نے کیا یہ کہ کربلا کے واقعے کے بعد، کیونکہ اس وقت تو یہ ٹائم نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ فون کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبار کے ذریعے کوئی بھی خبر کسی بھی جگہ پر بہت جلدی پہنچا دے، باتیں سن کر آگے پہنچا کرتی تھی، ایک زبان سے دوسری زبان اور ایک سینے سے دوسرے سینے تک پہنچا کرتی تھی، وقت لگتا تھا۔ جب امام حسین کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی، مکے پہنچی، عرب کے دیگر شہروں اور علاقوں میں پہنچی، تو لوگوں میں غم و غصہ آنے لگا۔ ان کو پتا چلا کہ جو کربلا میں مارے گئے ہیں وہ تو خانوادہ رسالت کے لوگ تھے، وہ تو نواسہ رسول تھے۔ تو ان میں یزید کے خلاف نفرت اور بغاوت کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ بغاوت کی پہلی چنگاری مدینے سے اٹھی ناظرین۔ جب یزید کو پتا چلا یہ ہر قسم کی بغاوت کو طاقت سے کچلنے کا عادی بن چکا ہوا تھا، اس نے کیا کیا اس لائن نے ناظرین؟ اس سے مدینے پر باقاعدہ اپنی فوج سے یلغار کی، اور اس نے نہ جانے کتنے دن تک مسجد نبوی میں اس پاک مطہر جگہ پر اپنے گھوڑے بندھوائے، وہ گھوڑے وہیں پر پیشاب کرتے تھے، اور نہ جانے کتنے دن تک مدینے میں موجود اصحاب رسول کی ناموس سے کھیلتا رہا۔ میرے جو ہے اس وقت ہمت نہیں ہے کہ میں وہ الفاظ ادا کر سکوں جو اصل تاریخ نے لکھے ہیں، لہذا آپ میری بات سمجھے گا۔ اصحاب رسول کی ناموس کو پامال کیا اس کے فوجیوں نے، اس کے حکم پر ناظرین۔ پھر اسے پتا چلا کہ ایسی ہی ایک بغاوت مکے میں بھی اٹھ رہی ہے، اس نے اپنی فوج کو مکے بھیجا۔ اب جو یہاں پر اس پلید نے کام کیا وہ سن کر دل دہل جائے گا ناظرین۔ اس وقت مکے میں موجود جتنے لوگ تھے، اکثریت نے جا کے خانہ کعبہ میں پناہ لی۔ اس نے منجلیکوں کے ذریعے، منجلیک سمجھتے ہیں وہ جو ایک بڑی سی غلیل ہوتی ہے، آپ نے شاید ڈراموں فلموں میں دیکھا ہوگا، بڑی سی غلیل ہوتی ہے، اس میں آپ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گولا ڈالتے ہیں، پھر اس کو غلیل کی طرح پھینکتے ہیں۔ اس نے وہ آگ والے گولے منجلیکوں میں ڈالے اور خانہ کعبہ کی طرف پھینکے۔ خانہ کعبہ جل گیا۔ شاید یہ بھی آپ کو اس بات کا علم ہوگا جو تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ خانہ کعبہ کو یزید کے دور میں باقاعدہ جلایا گیا تھا، آگ لگائی گئی تھی۔ اس واقعے کو تاریخ نے واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ ابھی بھی جائیں گوگل پر سرچ کریں، کتابیں موجود ہوگی، واقعہ حرہ میں کیا کیا نہیں ہوا، کتنے دن تک خانہ کعبہ کے اندر اصحاب رسول کا قتل عام ہوتا رہا ناظرین، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جب ان تک خبر پہنچی کہ امام حسین کو قتل کیا گیا، اس ناحق طریقے سے قتل کیا گیا، تو انہوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے کتنی خواتین حاملہ ہوئی یزیدی فوج سے، یہ بھی تاریخ لکھتی ہے ناظرین۔ اس شخص نے کعبے کی حرمت کو کس طرح پامال کیا، اس شخص سے مدینے کی حرمت کو کس طرح پامال کیا ناظرین۔ اس کے بعد اس کا جب دل نہیں بھرا تو اس نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے وہ تمام لوگ جو امام حسین کے ناحق خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے ان کو اغوا کروایا، پھر ان کو نامقوم مقامات پر لے جا کر ان کو قتل کیا، ان کے سر تن سے جدا کیے، اور پھر وہ مدینے کا مکہ کی دیواروں اور ان کے جو داخلی راستے ہیں ان سروں کو لٹکا دیا کرتا تھا تاکہ عبرت کا نشان بنے وہ لوگ۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ یہ شخص بیمار پڑا، اس کو ایک ایسی بیماری لگی کہ دنیا جہان کے حکماں حکیم آئے اس کو دیکھنے کے لیے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین ہوا یہ کہ اس کی جو معدے کی آنتنیں ہیں وہ اندر سے جلنے لگی، وہ ایسی جلتی تھی کہ اس کا معدہ اندر سے خالی کھوکھلا ہو چکا ہوا تھا۔ اس کو شدت کی پیاس لگتی تھی، بہت پیاس لگتی تھی، مگر یہ جب پانی پیتا تھا، یعنی پانی کا اگر ایک گھونٹ بھی بھرتا تھا نا یزید پلید، تو وہی پانی اس کے معدے کے اندر جا کے تیزاب بن جاتا تھا، اس کے معدے کو جلانے، اس معدے کی دیواروں کو جلانے لگ جاتا تھا۔ یہ پیاسا بھی نہیں رہ سکتا تھا، پانی بھی نہیں پی سکتا تھا۔ یہ انجام تھا 3 دن تک نواسہ رسول کو پیاسا رکھ کے شہید کرنے کا ناظرین۔ اب اس شخص نے کیا کیا، جب اس کو نظر آیا کہ یہ بچتا نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس کا بچنا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ اس کے بیٹے کا نام ہے معاویہ بن یزید۔ ناظرین اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا
کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے تخت کو سنبھالو. اس کے بیٹے نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا. ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بیٹے کا جواب بڑا تاریخی جواب ہے. معاویہ بن یزید کا نام تاریخ یاد رکھے گی. ناظرین معاویہ بن یزید جو ہے اس کی تربیت کے لیے عمر المخصوص ایک بڑا نامی گرامی اس زمانے کا استاد تھا. یزید نے اس شخص کو ہائر کیا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی تربیت کی جائے, اس کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے. عمر المخصوص جو ہے یہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا, آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا شخص تھا. یزید کو اس بات کا علم نہیں تھا, تو بچپن میں ہی معاویہ ابن یزید کی تربیت جو ہے وہ اس انداز سے ہوئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ان کی آل کا محب بن چکا ہوا تھا. ناظرین تاریخ میں دو روایتیں آتی. ایک روایت یہ آتی ہے کہ معاویہ بن یزید نے یزید کے منہ پر کہا تھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس تخت پر آن بیٹھوں جو خون حسین سے آلودہ ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ جو کردار تمہارا ہے کل کو وہی کردار تمہارا ہو, اور جو آج خون حسین کی وجہ سے تم پر لعن طعن ہو رہی ہے کل کو مجھ پر بھی وہ لعن طعن ہو. لہذا کچھ روایات یہ بتاتی ہیں کہ معاویہ بن یزید نے وہیں پر اپنے باپ کے بستر مرگ پر اس تخت کو ٹھوکر مار دی تھی. بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ یزید کی موت کے بعد جو ہے وہ معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت نشین رہا, تخت پر موجود رہا, مگر اسی دوران اس کا ضمیر اس کو اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ تخت پر مسلسل بیٹھا رہے. لہذا وہ تخت کو ٹھوکر مار کر آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ تخت خون حسین سے آلودہ ہے, میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا. یزید کی موت کس طرح ہوئی؟ ناظرین یزید نے ایک بندر پالا ہوا تھا, بڑی دل لگی کرتا تھا اس بندر سے. جب یہ بیمار تھا تو اس کو پتا چلا کہ اس کا بندر جو ہے وہ جنگلوں میں نکل گیا. اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ چلو چلتے ہیں, میں اپنے بندر کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں. بڑا عجیب کردار تھا اس کا. یہ جب نکلا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اللہ کی طرف سے دیکھیں اس کی موت بھی اتنے دردناک اور اتنے ہی گندے طریقے سے آنی تھی. اس نے کسی کی تلوار سے قتل نہیں ہونا تھا تاکہ کل کو لوگ اس کو بھی شہید کہتے, اس نے ایسے ہی مارے جانا تھا. یہ گھوڑا جس پہ یہ سوار تھا, گھوڑے نے اس کو زمین پہ پٹکا, اس کے رکابوں میں پیر پھنس گئے. یہ زمین پر تھا, پیر رکابوں میں پھنسے ہوئے تھے, اور گھوڑا دوڑتا جا رہا تھا, پوری سپیڈ میں دوڑتا جا رہا تھا. اسی طرح سے گھوڑے نے پٹخ کے ناظرین اس کو مار دیا. اس کی موت اتنے گندے طریقے سے ہوئی. تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ یزید لعین کی موت کس طرح ہوئی اور یزید لعین کے بیٹے نے کس طرح سے باکردار ہونے کا مظاہرہ کیا. ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا, فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ کیجیے گا. اگر آپ چاہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کر دیں, آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں گے اور آنے کے بعد.